اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے 1445 ہجری کا آغاز ہوگا۔ کل چاند تقریباً نظر آ جائے گا۔ مغرب کے وقت جو دعا میں نے چونکہ آپ کو بتانی ہے وہ کل مغرب کے وقت مانگنی ہے، اس لیے میں کل کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ چاند کل نظر آئے گا، البتہ یکم تو بہرحال پرسوں ہی ہونی ہے۔ چند ایک باتیں ہیں جو اس سلسلے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو اس حوالے سے کہ نئے سال کا آغاز ہونے لگا ہے نا، اپنی زندگی کو ایک نیا جنم دیں۔ مسلمان کی جو زندگی ہے نا، اس کا ہر دن ہی اس کا نیا جنم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، جب فجر ہوتی ہے بندہ اٹھ کے دعا پڑھتا ہے، اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے۔ نئے جنم کا مطلب ہوتا ہے نئی زندگی، موت کے بعد دوبارہ زندگی۔ ایک ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ 7 جنم مانتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد پھر دوسرا جنم ہوتا ہے، تیسرا جنم ہوتا ہے، چوتھا جنم ہوتا ہے۔ وہ جو ہندو مانتے ہیں وہ تو کفر ہے جی، ہم مسلمان اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں، آپ اس دعا کو ذہن میں رکھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی رات کو بندہ سو جاتا ہے، یہ سونا مرنے کے برابر ہے۔ النوم وخل الموت، یہ جو نیند ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ بندہ سو گیا تو مر گیا، جب دوبارہ اٹھا تو گویا کہ ایک نئی زندگی ہے۔ تو اس لیے ایک سبق تو یہ ہے کہ یہ ہر روز جو اللہ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرما رہے ہیں، اس آنے والے نئے سال کے اندر نہ کوئی نیا کام کریں۔ نئے کام سے مراد ہے مثلا پہلے جماعت کے اندر سستی ہوتی تھی، آئندہ سال کے لیے عزم کرنا ہے کہ اس پورے سال کی ساری نمازیں میں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ ایک چیز، قرآن مجید کی تلاوت میں سستی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے تلاوت کبھی نہیں ہوتی۔ آنے والے سال میں عزم کریں اور پکا عزم کریں کہ آنے والے سال کا ایک دن بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ یہ ایک نیا جنم ہے زندگی کا۔ اقبال نے غالباً اسی ہی کے متعلق میرے خیال میں کہا ہوگا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ صبح اور شام تو وہی ہونے ہیں، لیکن اگر اس کو ایک نئے انداز میں گزارا جائے گا نا، وہ ایک نیا انسان کے لیے نئی صبح بھی بن جائے گی، ایک نئی شام بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے ہر انسان کو مزید سے مزید محنت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے والدین کی خدمت نہیں ہو سکی گزرے ہوئے سال میں، آئندہ سال بندہ عزم کرے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا۔ معاملات کے اندر کوتاہی رہ گئی، عزم کرے آئندہ سال معاملات میں کوتاہی نہیں رہے گی۔ اخلاق اور کردار میں کوتاہی رہ گئی، آئندہ سال کے لیے عزم کرے میری زندگی کا یہ سال اخلاق کا سال ہوگا، اچھے اخلاق کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا، بڑوں کی قدر کروں گا، بڑوں کا احترام کروں گا، چھوٹوں پر شفقت کروں گا، محبت اور پیار کی زندگی گزاروں گا۔ یہ کمال کی زندگی ہوتی ہے۔ تو نیا کام کوئی بھی آپ لے لیں اپنے مزاج کے مطابق۔ مثلا چند ایک مثالیں، اشراق نہیں پڑھتے تھے جی، اس مرتبہ کوئی بندہ عزم کر لے کہ آنے والے سال کے اندر انشاءاللہ میں اشراق پڑھا کروں گا۔ چاشت کی نماز نہیں ہوتی تھی، عزم کرے کہ ایک نیا کام، آنے والے سال سے میں چاشت پڑھا کروں گا۔ اوابین کی نماز نہیں ہوتی تھی، عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے میں اوابین پڑھا کروں۔ دیکھیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ضرور کریں۔ مثلا روزانہ کی بنیاد پر آپ
ارادہ کریں کہ آنے والے سال کے اندر میں ہر روز 10 مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے لیے درود پڑھا کروں گا، یہ بھی ایک کام ہے جی۔ آئندہ سال کے لیے ایک نئی سوچ اور فکر ہے، تو آنے والے سال کے لیے کوئی نئی سوچ اور فکر لے کر اس کو آپ گزاریں گے تو آنے والا سال ایک کمال کا سال بن جائے گا۔ دنیاوی طور پر بھی آپ کے اللہ ترقی عطا فرمائیں گے، اور اخروی طور پر تو انشاءاللہ ترقی ملنی ہے۔ البتہ سب سے اہم ترین کام جو کل کے سبق میں ہم کریں گے، اور آپ بھی کر لینا ہے اس کو جی، نیا سال شروع ہوتا ہے نا، ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جی، جس کے اندر تقریباً 6 چیزیں ہیں جو نئے سال کے آغاز میں بندہ اپنے رب سے مانگ لینا، اس کا پورا سال ہی خوبصورت اور امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ چنانچہ آج کے سبق کے اندر ہم وہ دعا سیکھیں گے، اور کل یہ دعا آج بھی مانگ لیں، کل بھی مانگ لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ابھی میں آپ سے کہلواؤں گا بھی صحیح، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ پہلے اس کا مفہوم سمجھیں کہ یہ ہے کیا جی۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، یا اللہ اس آنے والے نئے سال کا جو سورج طلوع ہونے والا ہے، چاند طلوع ہونے والا ہے، دونوں چیزیں آ سکیں۔ اگرچہ اہلہ کا معنی جو ہوتا ہے نا چاند ہوتا ہے جی، کیونکہ نئے سال کا آغاز چاند کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دن کا آغاز کیونکہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے مفہوم یہ ہوگا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، یا اللہ اس آنے والے سال کو تو ہمارے لیے برکت اور سلامتی کا سال بنا دینا۔ یمن کا معنی ہوتا ہے جی برکت۔ آج اس دور میں سب سے زیادہ جو مصیبت بنی ہوئی نا بے برکتی ہے، ہر بندہ پریشان ہے معاشی طور پر، بے برکتی اور نحوست ہے جی، جتنا بھی ہے پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یہ بے برکتی ہوتی ہے جی۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن پوری ہو جائے گی، برکت کی دعا مانگیے۔ پہلی چیز ہے برکت، اللہم اہلہ علینا بالیمن، اے اللہ اس آنے والے سال کو ہمارے لیے تو برکت والا سال بنا دے۔ نمبر 2 والایمان، یا اللہ اس آنے والے سال کو تو ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کا سال بنا دے۔ دیکھیں ساری دعا میں پڑھاؤں گا، باقی ساری چیزیں بھی ضروری ہیں جو آگے آ رہی ہیں، لیکن یہ جملہ انتہائی آخری درجے کا اہم ہے جی۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم ترین کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے جی، اور اس دور کے اندر ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے، صبح کو ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے اس کے لیے ضرور دعا مانگنی ہے کہ آنے والا سال ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کا سال ہو۔ اور تیسری بات اس میں والسلامت، اے اللہ تو اس آنے والے سال کو تو ہمارے لیے سلامتی کا سال بنا دے۔ سلامتی کا تعلق عربی زبان میں زیادہ تر جسمانی سلامتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اللہ میرا دماغ سلامت رہے، آنکھیں سلامت رہیں، کان سلامت رہیں، زبان سلامت رہے، باقی تمام اعضاء سلامت رہیں، دل دماغ سلامت رہے، ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، محتاجی سے بچ جاؤں۔ تو یہ دعا اس میں ہے جی والسلامت ہے، یا اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے سلامتی کا سال بنا دینا۔ چوتھی چیز اس میں ہے والاسلام، یا اللہ اس آنے والے سال کو تو ہمارے لیے اسلام کا سال بنا دینا۔ اسلام کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جسم کے ساتھ جو نکلنے والے اعمال ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مختلف جتنے بھی اعمال ہیں نا یہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ سارے کام کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ اور پانچویں چیز ہے ورضوان من الرحمن، یا اللہ اس آنے والے سال کے اندر تو اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اس پہ ضرور آمین کہیں جی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جی۔ ورضوان من الرحمن، یا اللہ تو اس آنے والے سال کو، اس آنے والے نظر آنے والے چاند کو رحمان کی طرف سے رضامندی کا ذریعہ بنا دے، اللہ کی طرف سے ہمیں رضا حاصل ہو جائے۔ اور آخری جملہ یہ بھی آخری درجے کا ضروری اور قیمتی ہے جی وجوار من الشیطان،
یا اللہ اس آنے والے پورے سال کے اندر تو ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما۔ یہ سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، نجاستیں پیدا ہوتی ہیں، شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات نفس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے خاص طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے ایسا اچھا اور بابرکت بنا دے کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ یہاں شیطان کی جگہ پر اگر نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں جو موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وجواج من الشیطان کی جگہ پر یا اللہ شیطان سے بھی پناہ دے اور آنے والے سال میں موبائل سے بھی مجھے پناہ دے۔ پوری زندگی اس کے اوپر برباد کی ہوئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، بزرگ کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورت کیا، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس نئے آنے والے سال کے اندر یہ تو بالکل نہیں کہتا کہ موبائل چلانا ہی چھوڑ دیں جی، اگر میں نے کہا بھی صحیح تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ نہیں بھی کہیں گے تقریباً ساتھی کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ مسجد چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے، موبائل نہیں چھوڑتا ہے۔ فائدہ مند بڑا ہے جی، پھر فائدے بتاتے ہیں، اس میں یہ بھی فائدہ ہے، اس میں یہ بھی فائدہ ہے۔ کبھی نقصان پہ بھی تبصرہ کیا ہے، نقصان کتنا ہے، پوری نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ایک فائدہ ہے تو 99 اس میں نقصان ہوئے پڑے ہیں جی۔ اس لیے آنے والے سال کے اندر ایک زندگی کا ایک نیا پن یہ بھی ہے جی کہ جتنا زیادہ بندہ موبائل استعمال کرتا ہے اس کو کم کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کامیابی کی طرف ایک قدم ہوگا جی۔ جتنا زیادہ دیر موبائل استعمال کرنا ہے اتنی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی اچھا کام کر لیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال جی یہ دعا ہے، ایک یہ دعا پڑھنی ہے کل انشاءاللہ، اور ایک وہ مشہور سی دعا ہے نیا چاند دیکھنے کی جو ہر مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ آج میں دونوں ہی آپ کو پڑھا دیتا ہوں جی، کل انشاءاللہ آپ خود اس کو پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ نئے سال کی دعا پڑھیں گے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ نئے مہینے کے شروع ہونے کی دعا جی، وہ بھی چونکہ کل ہی شروع ہو جائے گا، وہ بھی آج ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، کل انشاءاللہ یاد آئے تو یہ ضرور چاند دیکھ کے پڑھ لینا۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہاں تک جو الفاظ ہیں چار چیزیں برابر ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، نئے سال کی اور نئے مہینے کی، یہ چاروں چیزیں برابر ہیں۔ البتہ یہاں سے تھوڑا سا آگے فرق آ جاتا ہے، یہ نئے سال کے اندر یہ دعا آ جاتی ہے اور نیا مہینہ شروع ہونے کے لیے پھر آگے والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جو کچھ حضور نے نئے سال اور نئے مہینے کے آغاز میں دعا مانگی ہے، اللہ ہمارے حق میں یہ ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔